बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपने इनवर्टिब्रेट्स के फाइला को। तो इनवर्टिब्रेट्स के टोटल हमने डिस्कस किए थे 11 फाइलाज हैं। उन 11 फाइला के अंदर 2 फाइला ऐसे हैं कि फाइलम टीनोफोरा और माइनर फाइला कि ये डीप सीज में रहते हैं और उनमें स्पीशीज़ की तादाद कम है, इसलिए उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा जो 9 फाइला हैं जिनमें स्पीशीज़ की मकदार तादाद ज़्यादा है, उन फाइला को डिस्कस करते हैं। तो उनमें सबसे पहला और सिंपलेस्ट जो फाइलम है उसे कहते हैं फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा वाहिद फाइलम है जो पैराज़ोआ में आता है। पैराज़ोआ हमने पढ़ा था ऐसे जानदार होते हैं कि जिनकी बॉडी तो मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन उनमें सेल्स मिलकर टिश्यूज़ आर्गन सिस्टम वगैरह नहीं बनाते, वो जस्ट एक कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये पैराज़ोआ का वाहिद फाइलम है, फाइलम पोरिफेरा। इनको दूसरा नाम देते हैं स्पॉन्जेस का। अब जो लफ्ज़ पोरिफेरा है ये लैटिन लैंग्वेज का है और 2 लैटिन वर्ड्स के मिलने से बना है। पहला वर्ड है पोरस। पोरस का मतलब है माइन्यूट होल्स या स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे सुराख। और दूसरा है फेरा। फेरा का मतलब है टू बियर। जब इन दोनों को मिलाएंगे पोरस और फेरा का तो पोरिफेरा बनता है। पोरिफेरा का मतलब होगा पोर बियरर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं पोरिफेरा का। अब बॉडी के जो होल्स होते हैं उन होल्स को ओस्टिया कहते हैं। बॉडी के होल्स को ओस्टिया कहते हैं। यहाँ पर देखें, ये एक जनरल सी स्ट्रक्चर बनी हुई है, जनरल सी एक शेप बनी हुई है। इसको थोड़ी देर बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो होल्स बने हुए हैं, ये वाला होल फिर दूसरा होल, ये होल्स जो बने हुए हैं ये होल्स ओस्टिया कहते हैं इनको। इसके बाद हैबिटेट, ये रहते कहाँ पर हैं, तो फाइलम पोरिफेरा के अंदर तकरीबन 5000 स्पीशीज़ हैं। उन 5000 स्पीशीज़ के अंदर 150 स्पीशीज़ रहती हैं फ्रेश वाटर में और बाकी स्पीशीज़ रहती हैं मेरीन वाटर में। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स तो होते हैं, लेकिन इनसे टिश्यूज़ नहीं बनते। जब टिश्यूज़ नहीं बनेंगे तो आर्गन नहीं बनेंगे, आर्गन नहीं बनेंगे तो आर्गन सिस्टम भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि देयर बॉडी इज़ जस्ट ए कलेक्शन ऑफ सेल्स, नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन टिश्यू लेवल और एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्गन लेवल। फिर इसकी बॉडी साइज़ कितनी होती है, 3 मिलीमीटर से लेकर 2 मीटर तक। मतलब सबसे छोटे जो होंगे वो 3 मिलीमीटर तक होंगे और सबसे लंबे जो होंगे वो 2 मीटर तक होंगे। फिर इसके बाद इनके फूड को डिस्कस करते हैं कि ये खुराक कैसे खाते हैं या कौन सी चीज़ें इनकी खुराक हैं। तो ये 20% खाते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स को या जू प्लैंक्टन्स को, समंदर के अंदर रहने वाले छोटे प्लांट्स या समंदर के अंदर रहने वाले छोटे एनिमल्स। 20% इनकी खुराक में ये दोनों आते हैं और 80% इनकी खुराक होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर की। कोई जानदार चीज़ मरा तो उस जानदार के जो मुर्दा बॉडी होती है या जो मरा हुआ ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इनकी खुराक बन जाता है। जब खुराक बनता है तो खुराक बनने के बाद ये डाइजेशन कैसे करते हैं, लेकिन डाइजेशन से पहले ज़रा इस फूड को और डाइजेशन को, इन दोनों को मिलाकर डिस्कस करते हैं कि फूड की डाइजेशन किस किस्म की होती है और क्यों होती है। देखें, हमने कहा है कि 20% फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स, 80% डेड ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन ये फूड इनकी बॉडी में एंटर होता है ऑस्टिया से। फूड इनकी बॉडी में एंटर होता है ऑस्टिया से। जब ऑस्टिया से फूड इनकी बॉडी में एंटर होगा तो फिर
یہ فوڈ جب باڈی کے اندر انٹر ہوگا، باڈی میں انٹر ہونے کے بعد خوراک کے کچھ پارٹیکلز یہ جو کیوٹی ہیں، یہ والی کیوٹی، اس کیوٹی میں آتے ہیں. اس کیوٹی کو نام دیتے ہیں سپونجو سیل کا، اس کو سپونجو سیل کہتے ہیں. اور خوراک کے کچھ پارٹیکلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ اندر والی سائڈ پر جو لیئر بنی ہوئی ہے سیلز کی، اس لیئر کو، یہ ان کی اینڈوڈرم ہے، اس کو کوانوڈرم کہتے ہیں، اور یہ کوانوسائٹ سیل سے بنی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو سیلز ہوتے ہیں، اس اندر والے جو گرین لیئر یہاں پر ڈائیگرام میں بنی ہوئی ہے، اس کے سیلز کو نام دیتے ہیں کوانوسائٹس. ان کوانوسائٹ سیل کے جو کالرز ہیں، یہاں پر یہ جو پارٹس ہیں جو ریڈ پارٹ بنے ہوئے ہیں، ان کالرز سے نکلتا ہے میوکس. ان کالر سے نکلتا ہے میوکس. جب فوڈ پارٹیکلز آسٹیا کے ذریعے سے باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو کچھ فوڈ پارٹیکلز کو یہاں پر کالر سے نکلنے والا میوکس اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ان کو ٹریپ کر لیتا ہے، اور ٹریپ کرنے کے بعد پھر وہ کوانوسائٹس کے اندر ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں. کوانوسائٹس کون سے سیلز ہوتے ہیں کہ ان کی جو اینڈوڈرم ہے، یہاں پر گرین جو نقشہ پر گرین جو لائن بنی ہوئی ہے، اس اینڈوڈرم کے سیلز کو کوانوسائٹس کہتے ہیں. تو کوانوسائٹس ان سیلز کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. اب جو پارٹیکلز جاتے ہیں سپونجو سیل کے اندر، ان پارٹیکلز کی ڈائجیشن بھی سپونجو سیل میں ہوتی ہے، اور اس ڈائجیشن کو نام دیتے ہیں ایکسٹرا سیلولر ڈائجیشن. مطلب سیل کے اندر جو پارٹیکلز داخل ہوتے ہیں، ان پارٹیکلز کی ڈائجیشن یا تو باڈی کے اندر جو داخل ہوتے ہیں ان کی ڈائجیشن یا تو ہوتی ہے کوانوسائٹس کے اندر انٹرا سیلولر ڈائجیشن، اور یا ان کی ڈائجیشن ہوتی ہے سپونجو سیل میں، اور اس ڈائجیشن کو کہیں گے ایکسٹرا سیلولر ڈائجیشن. اور پھر جو فوڈ کے لارج پارٹیکلز ہوتے ہیں، مطلب جو آسٹیا کے ذریعے سے باڈی کے اندر انٹر نہیں ہوتے، وہ پارٹیکلز کہاں جاتے ہیں؟ تو جو لارج پارٹیکلز آسٹیا کے ذریعے سے باڈی کے اندر انٹر نہیں ہوتے، وہ اس باہر والی لیئر، جو جرم لیئر ہے باہر والی، جس کو ایکٹوڈرم کہتے ہیں یا یہاں پر پینیکوڈرم کہتے ہیں، اس لیئر کے سیلز کے اندر وہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں. تو اس ڈائجیشن کو بھی نام دیں گے انٹرا سیلولر ڈائجیشن. تو کل ملا کے ان کے اندر ڈائجیشن ہوتی ہے دو قسم کی، ایک انٹرا سیلولر ڈائجیشن ہے اور دوسری ہے ایکسٹرا سیلولر ڈائجیشن. انٹرا سیلولر ڈائجیشن کا مطلب سیلز کے اندر ڈائجیشن، اور ایکسٹرا سیلولر ڈائجیشن کا مطلب ہے سیل کے باہر ڈائجیشن. تو انٹرا سے اسمال پارٹیکلز ان کے کوانوسائٹس میں ڈائجسٹ ہوتے ہیں، اور لارج پارٹیکلز پینیکوسائٹس میں ڈائجسٹ ہوتے ہیں، اور جو ایکسٹرا سیلولر ڈائجیشن ہوتی ہے وہ سپونجو سیل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ڈائجیشن ہو گئی. اب ڈائجیشن کے بعد ریپروڈکشن پر جانے سے پہلے ذرا ان کے سٹرکچر کو، ان کے باڈی کے مختلف پارٹس کو سمجھتے ہیں، پھر ان کی ریپروڈکشن، ایکسکریشن، نروس سسٹم، اسکیلیٹن اور لوکوموشن وغیرہ یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ سٹرکچر بنی ہوئی ہے پوریفرا کی، اور پوریفرا کی کوئی اسپیشی ہے یہ، اور اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ فائلم پوریفرا میں جو آرگینزم ہوتے ہیں ان آرگینزم کی باڈی کے اکثر پارٹس کو ہم سمجھیں. تو اس سٹرکچر کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیپلوبلاسٹک ہیں. ڈیپلوبلاسٹک کا مطلب کیا ہے کہ ان کی باڈی کی دو لیئرز ہوتی ہیں، ان میں ایک کو ایکٹوڈرم کہتے ہیں اور دوسرے کو اینڈوڈرم کہتے ہیں. اب ان کی ایکٹوڈرم اور ان کے اینڈوڈرم کو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ایکٹوڈرم ہے، یہ باہر والی لیئر جو بلیک بنی ہوئی ہے، یہ ایکٹوڈرم ہے، اور ان کے ایکٹوڈرم کو نام دیتے ہیں پینیکوڈرم. یہ کچھ خاص سیل سے بنی ہوتی ہے، ان سیلز کو نام دیتے ہیں پینیکوسائٹس. تو ایکٹوڈرم ہو گئی. اس کے بعد ان کی جو دوسری لیئر ہے اس کو کہتے ہیں اینڈوڈرم. لیکن یہاں پر اینڈوڈرم کو شو کیا ہوا ہے گرین لائن سے، تو یہ ان کی اینڈوڈرم ہے، اور ان کی اینڈوڈرم کو نام دیتے ہیں کوانوڈرم کا. اور یہ کوانوڈرم جن سیل سے بنی ہوتی ہے ان سیلز کو نام دیتے ہیں کوانوسائٹس. اور اب کوانوسائٹ سیلز کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ کالرڈ سیلز ہوتے ہیں اور فلیجیلیٹڈ سیلز ہوتے ہیں. مطلب ان کے اندر کچھ کالرز کی طرح سے سٹرکچرز بنی ہوتی ہیں اور کچھ فلیجیلا بھی ہوتے ہیں. یہ جو سیلز ہوتے ہیں کوانوسائٹس، ان کے ساتھ کچھ کالر لائک سٹرکچرز اٹیچ ہوتی ہیں،
اور ساتھ میں کچھ فلیجیلا بھی یہاں پر ہوتے ہیں. تو یہ ہو گئے ان کی ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم. اس کے بعد ان دونوں کے لیئرز کے درمیان میں یہ جو سپیس بنی ہوئی یہاں پر یہ اس کو نام دیتے ہیں میزن کیما کا. اس جگہ کو نام دیتے ہیں میزن کیما. یہاں پر لکھا میزن کیما. میزن کیما کے اندر مختلف پارٹس ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا پھر اسٹرکچر پہ آئیں گے تو پھر میزن کیما کے ان پارٹس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ ان دونوں لیئرز کے درمیان میں ایک کیوٹی ہوتی ہے. ان دونوں لیئرز کے درمیان میں ایک کیوٹی ہوتی ہے. اس کیوٹی کو نام دیتے ہیں سپونجوسیل کا. تو یہاں پر درمیان میں ایک کیوٹی ہے, اس کیوٹی کا نام سپونجوسیل ہے. اور ان کی باڈی کی ایک طرف ایک بڑی اوپننگ ہوتی ہے, اس اوپننگ کو نام دیتے ہیں اسکولم کا. اور باڈی پر چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں, ان چھوٹے چھوٹے پورز کو نام دیتے ہیں آسٹیا کا. اب آسٹیا اور یہاں پر یہ جو فلیجیلا ہیں اور اسکولم ہے, ان کے ذریعے سے ان کا واٹر کینل سسٹم چل رہا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ واٹر میں رہتے ہیں. جب ان کی باڈی کے اندر واٹر انٹر ہوتا ہے تو اس واٹر کے ساتھ ساتھ مختلف فوڈ پارٹیکلز بھی انٹر ہوتے ہیں. مختلف فوڈ پارٹیکلز بھی انٹر ہوتے ہیں. تو وہ باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں آسٹیا کے ذریعے سے. آسٹیا کے ذریعے جب باڈی میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کی باڈی کے اندر ان کے جو کوانوڈرم ہے, اس کوانوڈرم کے سیلز کوانوسائٹس کے ساتھ فلیجیلا لگے ہوتے ہیں. یہ فلیجیلا اس سپونجوسیل کے اندر کیوٹی کے اندر فلوٹ کرتے, اس کیوٹی کے اندر یہ حرکت کرتے رہتے ہیں. تو جب آسٹیا کے ذریعے سے پانی یہاں پر انٹر ہوگا, اس پانی کے اندر خوراک ہوگا یا اس پانی کے اندر اور کوئی ضروری چیزیں ہوں گی, تو کچھ ان کے سپونجوسیلز میں رہیں گے بھی, اور جو ایکسٹرا ہوتی ہیں وہ یہاں سے باہر نکلتی ہیں اسکولم کے ذریعے سے. اور یہاں پر جو فلیجیلا کی موومنٹ ہے, یہ موومنٹ ان چیزوں کو ریگولیٹ کرتی ہے کہ کتنی مقدار میں کس چیز کو باہر بھیجنا ہے اور کتنی مقدار میں اندر چھوڑنا ہے. اب اگر ہم ان کی دونوں لیئرز کی تھوڑی سی بڑی سٹرکچر بنائیں, مائکروسکوپک تھوڑی سی بڑی سٹرکچر بنائیں, تو سپوز کریں ہم نے ان دونوں کو اٹھایا ہوا ہے اور ان کو اٹھا کر ان کی تھوڑی سی یہاں پر بڑی سٹرکچر بنائی ہے, تو اس کے اندر کچھ اور پارٹس بھی نظر آئیں گے. اب ان سٹرکچرز میں دیکھیں جو باہر والی لیئر ہے جو بلیک بنی ہوئی ہے, یہ کیا ہے؟ ایکٹوڈرم. اس کا دوسرا نام ہے پینیکوڈرم. یہ بنی ہوئی ہے پینیکوسائٹ سے. اور اس کے بعد یہ والی جو لیئر ہے اندر والی لیئر, یہ ان کی اینڈوڈرم ہے. اس کو کہتے ہیں کوانوڈرم, اور یہ بنی ہوتی ہے کالرڈ اور فلیجیلیٹڈ سیل سے, اور ان سیلز کو نام دیتے ہیں کوانوسائٹس. اور ان دونوں لیئرز کے درمیان میں جہاں پر پور ہوتے ہیں آسٹیا, وہاں پر بھی کچھ سیلز لگے ہوتے ہیں. ان سیلز کو نام دیتے ہیں پوروسائٹس کا. دیکھیں یہاں پر جو آسٹیا ہیں, جو ہولز ہیں, یہ کچھ اسپیشل سیلز کی وجہ سے بنتے ہیں, اور ان سیلز کو نام دیتے ہیں پوروسائٹس کا. تو یہاں پر جہاں پر آسٹیا ہے اس جگہ پر پوروسائٹس ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم کے درمیان کی جو جگہ ہے, اس جگہ کو نام دیتے ہیں میزن کیما کا. اب اس کو میزن کیما کہتے ہیں. اس میزن کیما کے اندر ایک میٹرکس یا جیلی لائک کی سٹرکچر ہوتی ہے. اس سٹرکچر کے اندر کچھ پارٹس ہوتے ہیں. ان میں ایک پارٹ ہوتا ہے, اسے نام دیتے ہیں سپیکیولز کا. دوسری چیز یہاں پر ہوتی ہے امیبوسائٹس, اور تیسری چیز یہاں پر ہوتی ہے سپونجن. اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن مین یہ ہے. اب سپیکیولز اور سپونجن, ان کو تھوڑی دیر بعد اسکیلیٹن کے پورشن میں ڈسکس کریں گے. یہ امیبوسائٹس سے کچھ خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں, اور یہ اس میزن کیما کے اندر موو کرتے رہتے ہیں. یہ میزن کیما کے اندر موو کرتے رہتے ہیں. اس موومنٹ کے دوران یہ فوڈ پارٹیکلز کو میزن کیما میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کراتے ہیں. اور دوسرا کام ان امیبوسائٹس کا کیا ہے کہ یہ میزن کیما کے اندر سپیکیولز اور سپونجن بنانے میں مدد دیتے ہیں. تو یہ ان امیبوسائٹس کا کام ہے. اس کے بعد ان کی ریپروڈکشن پر جاتے ہیں کہ ان کی ریپروڈکشن ہوتی ہے دو طریقوں سے. ان میں ایک اے سیکشول ریپروڈکشن ہے اور دوسری ہے سیکشول ریپروڈکشن.
پھر اے سیکشول ریپروڈکشن ان میں 3 طریقوں سے ہوتی ہے. ان میں ایک طریقے کو نام دیتے ہیں بڈنگ کا. بڈنگ کا مطلب ایسی ریپروڈکشن، ایسی اے سیکشول ریپروڈکشن جس میں باڈی کے اوپر چھوٹی سی آؤٹ گروتھ بن جائے اور پھر وہ آؤٹ گروتھ ایک نئے آرگینزم میں چینج ہو جائے تو اس ریپروڈکشن کو نام دیتے ہیں بڈنگ کا. ٹھیک. اور اس کے بعد دوسری اے سیکشول ریپروڈکشن ان میں ہے، اس کو نام دیتے ہیں فریگمنٹیشن. فریگمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کے اندر فریگمنٹس بن جائیں، ٹکڑے بن جائیں، تو ان میں ہر ٹکڑا ایک نئے آرگینزم میں ڈیولپ ہوگا، تو ایسی ریپروڈکشن کو نام دیتے ہیں فریگمنٹیشن کا. اور اس کے بعد تیسری ٹائپ ہے ریپروڈکشن کی، اس کو نام دیتے ہیں جیمیولیشن. جیمیولیشن بھی کہتے ہیں اور دوسرا اس کو جیمیول فارمیشن بھی کہتے ہیں. یہ جیمیولیشن میں کچھ خاص سیلز بنتے ہیں، ان سیلز کو نام دیتے ہیں جیمیول سیلز. اور ان جیمیول سیلز کے یہ سیڈ لائک، ان کے کیپسول لائک سیلز ہوتے ہیں، اور ان سیلز کے اندر ایک نئے آرگینزم میں، ایک نئے اسپونج میں یا کسی نئے پوریفرا کے اندر ڈیولپ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو جب جیمیول سیلز نئے آرگینزم میں ڈیولپ ہو جائیں تو اس کو نام دیتے ہیں جیمیولیشن کا. اور اس کے بعد ان میں سیکشول ریپروڈکشن بھی ہوتی ہے. تو سیکشول ریپروڈکشن جہاں بھی ہو اس میں میل اور فیمیل گیمیٹس انوالو ہوں گے، سپرم سیلز اور ایگ سیلز اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو اب ان کی سیکشول ریپروڈکشن بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ میل گیمیٹ سپرم سیل اور فیمیل گیمیٹ ایگ سیل یہ آپس میں ملتے ہیں، مل کر زائگوٹ بناتے ہیں اور آگے نیا آرگینزم بنتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ فائلم پوریفرا کے اندر جو آرگینزمز ہیں ان میں اکثر ہرمیفروڈائٹس ہیں. ان میں میجارٹی کون سی ہے؟ ہرمیفروڈائٹس. ہرمیفروڈائٹس کسے کہتے ہیں؟ ایسے آرگینزمز جن کے میل ریپروڈکٹیو پارٹس اور فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹس دونوں ایک آرگینزم میں ہوں، یا ایسے آرگینزم جن میں میل گیمیٹس اور فیمیل گیمیٹس دونوں ایک ہی اینیمل کے اندر بنتے ہوں، ان کو نام دیتے ہیں ہرمیفروڈائٹس کا. اور کچھ ان میں ہوتے ہیں سیکوینشل ہرمیفروڈائٹس. سیکوینشل ہرمیفروڈائٹس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں میل گیمیٹ مختلف وقت میں بنتا ہے اور فیمیل گیمیٹ کسی دوسرے وقت میں بنتا ہے. مطلب میل اور فیمیل گیمیٹس الگ الگ وقتوں میں بنتے ایک ہی آرگینزم کی باڈی کے اندر ہیں لیکن مختلف اوقات میں بنتے ہیں، تو ان کو نام دیتے ہیں سیکوینشل ہرمیفروڈائٹس. اب جو ہرمیفروڈائٹس ہیں، مطلب جن کی اپنی باڈی کے اندر ایک ہی وقت میں میل اور فیمیل سیل موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پر ان کی اپنی باڈی میں ان کے اپنے میل اور فیمیل سیلز آپس میں ملیں گے، مل کر ان سے زائگوٹ بنے گا. وہ زائگوٹ پھر ڈیولپ ہوگا لاروا کے اندر، اور لاروا باڈی سے باہر نکل کر موو کر کے کسی دوسری جگہ چلا جائے گا. اور جو سیکوینشل ہرمیفروڈائٹس ہیں ان کی ترتیب یہ ہے کہ کسی ایک آرگینزم کی باڈی میں، کسی ایک اینیمل کی باڈی میں کوئی ایک ریپروڈکٹیو سیل بنے گا، کسی دوسرے کی باڈی میں کوئی دوسرا ریپروڈکٹیو سیل بنے گا. پھر جس میں میل ریپروڈکٹیو سیل بنتا ہے وہ اس اینیمل کی باڈی میں آئے گا جس میں فیمیل ریپروڈکٹیو سیل بنتا ہے واٹر کے ذریعے سے. پھر یہ دونوں فیمیل کی باڈی میں یہ سیلز آپس میں ملیں گے، فرٹیلائزیشن ہوگی، زائگوٹ بنے گا، زائگوٹ سے لاروا بنے گا اور لاروا باڈی سے باہر نکل جائے گا. تو یہ ان کے اندر سیکشول ریپروڈکشن ہے. پھر ان میں ایکسکریشن کیسے ہوتی ہے، مطلب ریموول آف ویسٹ پروڈکٹ کیسے ہوتی ہے. تو ایکسکریشن کے لیے کوئی بڑا سسٹم نہیں ہوتا، اس لیے جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ جسٹ ڈیفیوژن کے ذریعے سے اسکولم سے باہر نکل جاتے ہیں. اور اس کے بعد ان کا نروس سسٹم ہے، تو نروس سسٹم ان میں نہیں ہوتا. کچھ نیورو سینسری سیلز اور نیورانز ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ فلو آف واٹر کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، مطلب فلو آف واٹر میں تعاون کرتے ہیں. واٹر کا آسٹیا کے ذریعے سے باڈی کے اندر آنا اور پھر آسکولم کے ذریعے سے باہر نکلنا، اس چیز میں کوآرڈینیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے اسکیلیٹن کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ ان کا اسکیلیٹن کیا ہے. تو جتنے بھی اسپونجز ہیں ان سب میں اسکیلیٹن موجود ہوتا ہے ایک کلاس کے علاوہ، اور اس کلاس کا نام ہے مائکوسپونجیڈا. اس کے علاوہ باقی سب میں اسکیلیٹن موجود ہوتا ہے. تو اب جن میں اسکیلیٹن موجود ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. اسکیلیٹن کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں.
जिनमें एक को नाम देते हैं स्पिक्यूल्स का और दूसरे को नाम देते हैं स्पॉन्जिन का। अब ये स्पिक्यूल क्या भला है? स्पिक्यूल के बारे में कहते हैं कि दीज आर कार्बोनेट्स ऑफ लाइम आर सिलिकॉन, ये सिलिकॉन के कार्बोनेट्स होते हैं या लाइम के कार्बोनेट्स होते हैं। तो लाइम के कार्बोनेट CaCO3 और सिलिकॉन का कार्बोनेट जब सिलिका और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो सिलिकॉन के कार्बोनेट बनते हैं और इसका फार्मूला है SiCO4। तो इनमें स्पिक्यूल्स होते हैं और ये स्पिक्यूल्स होते हैं हार्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर मीज़ेनकाइमा के अंदर ये जो पार्ट बने हुए हैं, ये वाला पार्ट बना हुआ है या यहाँ पर ये पार्ट बना हुआ है, ये दोनों शो करते हैं स्पिक्यूल्स को। ये हार्ड स्ट्रक्चर होती हैं और हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये इसकी दोनों लेयर्स को या इसकी पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इसके बाद स्केलेटन का दूसरा पार्ट होता है स्पॉन्जिन। स्पॉन्जिन एक किस्म का प्रोटीन है। एक कौन सा प्रोटीन है? इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन होता है, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर होता है। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब इसकी तब्दील शुदा फॉर्म है, उसको नाम देते हैं स्पॉन्जिन का। तो ये स्पॉन्जिन भी होते हैं फाइबर्स की फॉर्म में। यहाँ पर जिस तरह बने इस तरह स्पॉन्जिन किस फॉर्म में होते हैं? फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं और ये होते हैं फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। स्पिक्यूल्स बॉडी को हार्ड बनाते हैं और स्पॉन्जिन फ्लेक्सिबल होते हैं और स्पिक्यूल्स को अपनी जगह पर बरकरार रखने में इनकी मदद देते हैं। अगर कहीं पर मीज़ेनकाइमा के अंदर स्पिक्यूल्स कम हों और स्पॉन्जिन ज़्यादा हों तो फिर क्या होगा कि इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, डेलिकेट होगी। और अगर स्पॉन्जिन कम हो, स्पिक्यूल्स ज़्यादा हों तो फिर इनकी बॉडी हार्ड होगी। इसके बाद इनकी लोकोमोशन, तो लोकोमोशन ये है कि इनका लार्वा मोटाइल होता है। मतलब जब अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि ज़ायगोट से जब लार्वा बनता है, लार्वा बॉडी से बाहर निकलता है, निकल कर मूव करके बॉडी से अलग हो जाता है। तो इनका लार्वा होता है मोटाइल, हरकत कर सकता है। और इनके जो एडल्ट होते हैं वो सिसाइल होते हैं या सेडेंट्री होते हैं या स्टेशनरी होते हैं, मतलब वो एक ही जगह पर होते हैं, अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते। तो इनके लार्वा मोटाइल और इनके एडल्ट सिसाइल या सेडेंट्री या स्टेशनरी। अब ये इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं? ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं डेली लाइफ में। वॉशिंग और बाथिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर फ्लूइड्स या ब्लड या किसी भी लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होते हैं। तो ये सर्जिकल ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल होते हैं। और स्पॉन्जेस नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स के अंदर या मुख्तलिफ़ किस्म की रूम्स के अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या है? एक एग्जांपल है साइकोन, ये एक मेरीन स्पॉन्जी है। फिर एक है स्पॉन्जिला, ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्जी है। और फिर इसके बाद एक है यूप्लेक्टेलिया, इसका दूसरा नाम है वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट इसलिए कहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं इसके पार्ट्स मिलकर कि इनको देखकर यूँ लगता है एक बास्केट बना हुआ है और उस बास्केट के अंदर फूल रखे हुए हैं। और इसका जो स्केलेटन है उस स्केलेटन के अंदर सिलिकॉन की मकदार ज़्यादा होती है, इसलिए इसे देखने से यूँ लगता है जैसा इसका स्केलेटन शीशे का बना हुआ हो। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर फाइलम पोरिफेरा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे फाइलम सेलेंट्रेटा के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।